آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ادیم صاحب، ان دونوں کے اندر جو ایک کامن خصوصیت ہے، جو ایک کامن کریکٹرسٹک ہے جو مجھے بہت پسند ہے پرسنلی، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اگر آپ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دور کے جو عالم دین ہے بہترین، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں۔ ان کی جو بک انہوں نے فہم القرآن جو ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ لکھی، اور جو آیات کو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا اور جس طریقے سے انہوں نے آیات کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی وہ آسانی سے آ جاتا ہے، اور بہت ہی گہرائی میں جا کے انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ بہت میں سمجھتا ہوں فہم القرآن جو آپ پڑھیں تو ایک بہترین تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ اب دوسری طرف ساحل ادیم صاحب ہیں، جو ایک پبلک سپیکر بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور ایک موٹیویشنل سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی معلومات بھی ان کے پاس ہیں، اور اسلام کے اوپر بھی وہ درس دیتے رہتے ہیں۔ تو مجھے جو ایک کامن جو بات لگی دونوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ادیم صاحب، یہ دونوں جو ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل کھری بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، چاہے آگے کوئی بھی موجود ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یار آگے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کے فیور میں مجھے بات کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی شوز کے اندر بھی انہوں نے ڈائریکٹ بات کی ہے اور اوپنلی کھلی بات کی ہے، بالکل سچ بات کی ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی ریما کے شو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے نہیں آتے، آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت کیمرہ ہٹے اور ریما کے اوپر کیمرہ لگ جائے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات میں نے دیکھی ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ادیم صاحب، یہ جو ہے اپنے استقبال میں کھڑا ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کو تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں اور آڈینس ان کے لیے اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اپنی آڈینس کو کہ آپ لوگ کھڑے نہ ہوا کریں۔ اور دوسرا، جب وہ آڈینس کلیپنگ کرتی ہے، ان کے لیے تالیاں بجاتی ہے، تو وہ تب بھی اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تالیاں نہیں بجانی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جو ہے وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ بیسیکلی دونوں کے ذہنوں میں جو ایک حدیث موجود ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل دونوں جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور باقی علماء کرام کو آپ دیکھیں تو وہ اتنا اس کو فالو نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر ان کی تعریف کی جائے یا لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر اتنا ایمفسائز نہیں کرتے، جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ادیم صاحب اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب قومی ترانہ ہوتا ہے، جب مجھے کسی محفل میں بلایا جاتا ہے اور قومی ترانہ ہوتا ہے تو میں وہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کھڑا ہونا یہ صرف اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، قیام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی ترانے کے اوپر بھی کھڑا ہونا یہ جو ہے وہ معیوب سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وطن جو ہے، اس سے وطنیت یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ وطن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ قیام جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں اور کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دو خصوصیات ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب اور ساحل ادیم صاحب میں نے دیکھی ہیں کہ یہ انہی دو اسکالرز کے اندر موجود ہیں۔ باقی اور جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں شاید ان میں یہ اتنی بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں مجھے پسند ہیں پرسنلی۔